بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کے سامنے قصر صلیب بائبل میری نظر میں کی دوسری قسط پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم بائبل کے پیدائش کے باب 2 کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں سے ہم کون سے اہم نکات نکال سکتے ہیں۔ آئیے یہ معلوماتی اور تحقیقاتی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، یہ باب 2 کی آیت 1 سے ہم آج شروع کریں گے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا، پچھلی ویڈیو میں، کہ پہلے 6 دنوں میں لکھا ہے بائبل کے پہلی کتاب کے پہلے باب میں کہ پہلے 6 دنوں میں تمام کائنات انسانوں اور جانوروں اور درختوں وغیرہ سمیت خدا نے بنا لی تھی۔ باب 2 کی آیت 1 سے ہم پڑھتے ہیں، آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ اب اس پیرے میں، یہ پہلی 3 آیات میں کچھ اہم نکات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فقرہ ہے 7ویں دن ختم ہوا، تو یہ اکثر آپ آئندہ بھی بائبل میں دیکھیں گے کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ 6 دن اس طرح ہوا اور 7ویں دن ویسے ہوا۔ بعض وقت کہا جاتا ہے 7 دن اس طرح ہوا اور 8ویں دن ایسا ہوا، یا 7 دن ایسا ہوا اور 7ویں دن ایسا ہوا۔ تو یہ فقرہ کا اکثر آپ دیکھیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 7 کا عدد ہے، 7 کا نمبر 7 جو ہے، یہ بھی بائبل میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں ہیں جن کو 7 کہا گیا ہے، تو وہ آئندہ انشاءاللہ آپ آ کے دیکھیں گے۔ تو یہ 7واں دن جو ہے اس کو لکھا ہے آیت نمبر 3 میں کہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ مقدس جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور اس لکھا ہے کہ 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا نے ساری کائنات کو جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ تو آگے چوتھی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین و آسمان بنایا۔ اب یہ جس دن لکھا ہے، حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یہ آسمان اور زمین دونوں ایک دن پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آسمان کسی اور دن پیدا ہوا تھا اور زمین کسی اور دن پیدا ہوا تھا۔ بائبل کے پہلے باب کو آپ پڑھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات یہاں غلط لکھی ہوئی ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، خدا کا کلام یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ 3 نمبر آیت تک یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک زمین کے 7ویں دن کا یہ ذکر شروع ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے باب نمبر 1 تک یہ 6 دنوں کا ذکر تھا، اور باب 2 میں 7ویں دن کا ذکر شروع ہوا ہے۔ اب آیت نمبر 5 میں یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، یعنی بارش نہیں ہوئی تھی، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی انسان موجود نہیں تھا، حالانکہ اس سے پہلے یہ پہلے باب میں بتا چکا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، لیکن ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اور ابھی آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ بھی ثابت کروں گا کہ اسی بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تب انسان زمین پر حضرت آدم کے علاوہ بھی موجود تھے۔ تو یہ بھی غلط بیانی ہوئی ہے، یہاں غلط بات لکھی ہوئی ہے۔
آگے 6 آیت ہے، بلکہ زمین سے کہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور جب یہ پہلی آیت کو ہی یہ جھٹلا رہا ہے، پہلی آیت میں لکھا ہے چونکہ بارش نہیں ہوئی تھی اس لیے پودا بھی کوئی نہیں تھا، تو دوسری میں لکھا ہے کہ زمین کو کہر جو ہے، دھند جو ہے وہ سیراب کرتی تھی۔ سیراب کا مطلب ہوتا ہے پانی سے بھر دینا، سیر آب، آب کا مطلب پانی، سیر کا مطلب بھر دینا۔ تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف لکھا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پودا نہیں تھا، دوسری طرف لکھا ہے کہ دھند کی وجہ سے زمین پانی سے بھر جاتی تھی۔ تو پھر یہ پہلی بات جھوٹی ہو گئی، یا دونوں میں سے ایک بات ضرور جھوٹی ہے، یا پہلی یا دوسری۔ آگے لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ اب پچھلے اگر باب 1 کا مطالعہ کریں، اس میں لکھا ہے کہ جناب ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور یہاں لکھا ہے کہ مٹی سے انسان کو بنایا۔ اب یا تو مٹی سے بنایا ہے یا پانی سے بنایا ہے، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اب پچھلے باب میں پہلے 6 دنوں کے اندر انسان کی تخلیق ہو چکی ہے، یہ 7ویں دن کا ذکر ہے، اور اس میں دوبارہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک تضاد ہے کہ انسان یا تو پہلے 6 دنوں میں پیدا ہوا یا 7ویں دن پیدا ہوا، دونوں باتیں ایک وقت میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اس طرح بے انتہا بے شمار تضادات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، انسانوں کے کلام میں جو ہے وہ تضاد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے۔ خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ تضاد ڈھونڈ لیں اور وہ حل نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے لازمی یہ انسانوں کا کلام ہے، خدا کا کلام یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جو میں نے محسوس کی ہے اس مطالعے کے دوران، وہ یہ ہے کہ یہ پیدائش اور اسی طرح اگلی کتابیں کسی ایک انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کئی انسان، مثلا یہ پیدائش کی جو کتاب پہلے 2 باب ہی ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ بھی ایک انسان نے یہ دونوں نہیں لکھے۔ یہ اصل میں جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں، پھر فرض کریں پیدائش کی کتاب ہی، مختلف لوگوں نے جو اپنے ذہن کے مطابق تاریخ لکھی تھی ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی بات جو ہے بار بار دہرائی جاتی ہے، ایک ہی بات بار بار وہ دہرائی جاتی ہے، اور جب وہ دہرائی جاتی ہے تو وہ بدل جاتی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ وہ اور طرح بیان کی جاتی ہے، دوسری دفعہ اور طرح بیان کی جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے جو وہ انسان پر نازل کر رہا ہے، یہ انسانوں کے اپنے ذہن سے سوچ کے لکھی ہوئی تاریخ ہے جو ایک سے زیادہ انسانوں نے لکھی، اور پھر ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان میں تضادات پائے جاتے ہیں۔ اب یہ پہلے 2 بابوں میں بھی مجھے اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان نے تاریخ کو اپنے ذہن سے سوچ کر ایک طرح لکھا کہ پہلے 6 دنوں کے اندر انسان پیدا ہوا، اور یہ دوسرے باب کے اندر کسی اور انسان نے یہ لکھا کہ 7ویں دن خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا، تو اس لیے یہ تضاد اس میں پیدا ہو گیا۔ اب 8ویں آیت ہے کہ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا۔ اب اس میں عدن جو ہے یہ باغ کوئی آسمانوں پر نہیں لگایا جا رہا، یہ عدن جو ہے، عدن باغ جو ہے، یہ اگر آپ اس کو عربی میں کہیں گے تو باغ کا مطلب ہوتا ہے جنت۔ تو بعض دفعہ مسلمان یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جنت میں تھے حضرت آدم، حالانکہ یہ باغ جنت جو ہے اس کا مطلب بھی باغ ہی ہے۔ تو یہ باغ زمین پر ہی تھا عدن میں، عدن زمین میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا۔ اب یہ دیکھیں پہلے کہا جا چکا ہے پہلے 6 دنوں کے اندر، یہ میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ یہ کسی اور انسان کا کلام ہے، کسی اور تاریخ کی کتاب سے لکھا گیا ہے۔ وہاں لکھا گیا ہے کہ پہلے 6 دنوں کے اندر ساری بوٹیاں، جڑی بوٹیاں، درخت وغیرہ انسان بن چکے تھے، لیکن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے خدا نے انسان کو بنایا، پھر اس نے درختوں وغیرہ کو بنایا، ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما تھا اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا بھی درخت لگایا، یعنی کہ مختلف درخت لگائے گئے، اور ان میں سے ایک درخت جو تھا وہ زندگی کا درخت یا نیک و بد کی پہچان کا درخت کہلاتا تھا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے جس کو حقیقت حال کا علم ہی نہیں، اور وہ اپنے پاس سے اپنے ذہن کی اختراع سے جو لکھنا چاہ رہا ہے وہ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔
اب وہ 4 ندیاں کیا ہے؟ پہلی کا نام ہے فیسون، جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے، اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اب یہاں بھی غور کریں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو کتنے ہزاروں سال بعد کہیں آئے تھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو یہ سنگ سلیمانی کہاں سے آ گیا؟ جب سلیمان ہی کوئی نہیں تو سلیمانی پتھر کہاں سے آ گیا؟ سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ اس لیے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں بہت بعد میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بعد میں کہیں لکھی گئی ہیں، جسے وہ اس لیے کہ یہ جو سنگ سلیمانی ہے، ظاہری بات ہے کوئی ایسا شخص ہے جو حضرت سلیمان سے بعد پیدا ہوا اور وہ یہ بات لکھ رہا ہے جس کو سنگ سلیمانی کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، دجلہ جو ہے یہ آسمانوں سے تو نہیں آ رہا نا، یہ تو زمین سے نکلا ہے، اور دوسری بات ہے یہ عدن سے بھی نہیں نکلا، یہ ساری جو ندیاں ہیں یہ تو سمندر جو ہے اس میں سے نکل کر آ رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو ہو سکتا ہے نقشے میں بھی دکھا سکوں۔ تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اب یہ دیکھیں مشہور 2 دریا ہیں، دریائے دجلہ اور دریائے فرات، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں کو جاتے ہیں۔ شاید اس شخص کو نہیں پتہ تھا، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ عدن سے کہیں سے نکلتے ہیں۔ اور خداوند نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روٹ کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یعنی کہ یہ خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تم سارے درخت کھا سکتے ہو، لیکن یہ جو ہے نیک و بد کی پہچان کا درخت وہ نہیں کھا سکتے۔ اور اس میں کہا کیا گیا ہے کہ اگر تو اس درخت کا پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات میں کہ یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو کبھی غلط ثابت نہ ہوتا، کیونکہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت آدم نے یہ پھل کھایا، لیکن اس کے باوجود وہ مرے نہیں بلکہ زندہ رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں لکھا ہے کہ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے۔ اب یہ دیکھیں، میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 2 علیحدہ بندوں کا بیان ہے، باب 1 میں کسی اور کا، باب 2 میں کسی اور کا، کیونکہ وہاں تو لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں پہلے ہی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ یہ پرندے اور دشتی سب جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، اور یہاں لکھا ہے مٹی سے پیدا کیا، اور پہلے لکھا ہے سب کچھ پیدا کر چکے تھے، اور یہاں لکھا ہے کہ دوبارہ لکھا ہے کہ پیدائش ہو رہی ہے۔ تو یہ 7ویں دن دوبارہ تو نہیں سارا کچھ بنانا تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ 2 علیحدہ لوگوں کا بیان ہے جن کے بیان بھی آپس میں نہیں ملتے۔ اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کا کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ یعنی کہ جتنے جانور تھے سب کے نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے تھے۔ اور آدم نے کل چپائیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ یعنی کہ آدم نے سب جانوروں کے تو نام رکھ لیے، لیکن اس کی طرح کا کوئی اور نہیں تھا۔ یعنی یہاں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جناب انسان اور کوئی موجود نہیں تھا، جانور ہی جانور تھے، اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ تو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی پچھلے باب میں یہ بیان کیا جا چکا ہے پہلے ہی کہ انسان جو ہے نر اور ناری پیدا کر چکا ہے خدا۔ یعنی باب 1 کی آیت نمبر 27 اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ 6 دن کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ خدا نے اپنی صورت پر اس کو پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ اب یہ بھی فضول کلام ہے کہ ایک بات کہہ دی ہے اس کو دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، تو یہ کیا کلام ہے؟ بہرحال نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ یعنی کہ یہاں آیت نمبر 27 میں لکھا ہے کہ 6 دن ہی انسان کو پیدا کر دیا تھا، اور ان کو
یعنی کہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی پیدا کر دیا تھا چھٹے دن ہی۔ اب یہ 7ویں دن کی جو کہانی یہاں لکھی ہوئی ہے یا تاریخ اپنی طرف سے یہاں لکھی ہے، اس میں لکھا ہے، اس میں کہانی بدل گئی ہے۔ یہ بھی آپس میں تضاد ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ نر اور ناری پیدا کیا، اور یہاں لکھا ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ بندوں کا بیان ہے جو آپس میں بھی نہیں ملتے۔ اس واسطے اچھا آگے لکھا ہے کہ میرے گوشت، اچھا یہ ہے آیت نمبر 23، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اب یہ بھی سارا بیان نیا شروع ہو گیا ہے، پہلے اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی پچھلے باب میں۔ آگے ہے کہ اس واسطے مرد اپنی ماں باپ کو چھوڑے گا۔ اب یہ بھی واقعات کے خلاف ہے، عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، مرد تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا، اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے۔ اب یہ عیسائی عام طور پر نئے عہد نامے کی ایک آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا بائبل کے یسوع کہتے ہیں، ان کی طرف منسوب یہ بات ہے کہ میں اور خدا ایک ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھیں جی وہ خدا تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں اور خدا ایک تھے، حالانکہ ایک ہونے کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کو کئی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ آیت بھی مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا بائبل کے مطابق آدم کی طرف منسوب یہ کلام ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ مرد اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اب ایک تن ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ عورت اور مرد عورت ہے اور عورت مرد ہے اور وہ دونوں ایک ہیں اور ایک میں دو ہیں اور دو میں ایک ہیں، بلکہ وہ ایک تن ہو کا مطلب ہے کہ ایک یونٹ کی طرح کام کریں گے، ایک اکائی کی طرح کام وہ کریں گے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جو ہے مرد اور عورت جو ہے وہ زندگی کے دو پہیے ہیں، یعنی کہ ان دونوں سے مل کر کوئی کام بنتا ہے۔ اسی طرح نبی جو ہوتا ہے وہ چونکہ خدا تعالیٰ کا زمین پر نمائندہ ہوتا ہے، اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچاتا ہے، اس لیے وہ بھی ایک یونٹ کی طرح کام کرتے ہیں کہ خدا پیغام دیتا ہے اور نبی پیغام کو آگے پہنچاتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں بھی ایک ہیں۔ کس میں ایک ہیں؟ یعنی اپنے مقصد میں دونوں ایک ہیں، یا اپنے پیغام میں دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آگے لکھا ہے جی اور آدم اور اس کی بیوی۔ اب یہ بیوی کہاں سے آگے جناب؟ ان کا نکاح ہوا تھا یا وہ تو ایک عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، تو بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہ اب لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا جب ان کو پیدا کیا گیا، اور وہ ان کو کوئی اس بات سے شرم بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیوں نہیں آ رہی تھی یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ باب نمبر 3 میں بتایا گیا ہے چونکہ انہوں نے یہ حیات کا درخت یا نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل ابھی تک نہیں کھایا تھا، اس لیے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اچھی بات کون سی ہے اور بری بات کون سی ہے، یعنی کہ ان کے لیے اچھی بات اور بری بات کوئی بھی نہیں تھی، سبھی باتیں ان کے لیے اچھی تھیں۔ جس طرح ہم عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں حلال اور حرام، تو ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بائبل کے مطابق وہ حلال اور حرام کے درخت کے پھل کھانے سے پہلے سب کچھ ان کے لیے حلال تھا اور کوئی بھی چیز ان کے لیے معیوب یا حرام نہیں تھی۔ تو یہ جناب باب نمبر 2 ختم ہو گیا ہے۔ اس میں آپ نے مختلف نقطے دیکھے، جس میں سے اہم نقطے یہ ہیں کہ جو باتیں چھٹے دن میں ہو چکی تھیں یا پہلے 6 دنوں میں ہو چکی تھیں وہ دوبارہ لکھی ہوئی ہیں کہ 7ویں دن میں ہو رہی ہیں، اور ان میں باتوں میں تضاد بھی موجود ہے۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ کتاب ایک بندے کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف لوگوں کے جو اپنے خیالات کے مطابق جو تاریخ کے حقائق ہیں ان کی نظر میں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اور چونکہ یہ مختلف لوگوں کے جو ہیں وہ خیالات ہیں، اس لیے ان میں بہت زیادہ تضاد بھی پایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو باب نمبر 3 پیدائش کا لے کر ہم انشاءاللہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ بھی رہتے ہیں اور آپ کے عیسائی دوست ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، اور ان کی جو کتاب ہے اس میں جو باتیں لکھی ہیں تو ان سے بھی سوالات کریں، ان سے کہیں کہ اکٹھے مل کے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باتیں کس طرح ٹھیک ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ ان تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو تک پہنچائیں، اور اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نیچے ٹکر کے اندر آپ کو سارے کانٹیکٹس
جو ہے وہ واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا اور ٹویٹر اور فیس بک کا دیا جا رہا ہے، وہاں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کے لنکس بھی دیے گئے ہیں۔ تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔